ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں تمام ویورز کو میرا السلام علیکم۔ دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو سیر کروانے جا رہے ہیں ایک ایسے کنٹری کی جس کی خاص بات اس کا کلچر، اس کی تاریخ، اولیاء کرام اور تاریخی نام جسے امیر تیمور کہتے ہیں۔ یہ تاریخ کے 3 بڑے فاتحین میں سے ایک تھا جس نے دنیا کو فتح کیا، جو چنگیز خان کی طرح ظالم انسان تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں بہادروں کو نہیں بلکہ بزدلوں کو مارتا ہوں۔ ملا نصر الدین بھی اسی ملک کے رہنے والے تھے۔ تو دوستو ہم بات کر رہے ہیں ازبکستان کی۔ تو دوستو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے یوٹیوب پر موجود میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ ازبکستان، اس کا آفیشیل نام ازبکستان ہے۔ اس کا کل رقبہ 4,48,978 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ مشرق تا مغرب 1425 کلومیٹر اور شمال تا جنوب 930 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کی سرحد جنوب مغرب میں ترکمانستان، شمال میں قزاقستان، جنوب میں تاجکستان اور مشرق میں کرغزستان سے ملتی ہے۔ ازبکستان وسط ایشیا کی سب سے بڑی ریاستوں میں سے ایک ہے، بلکہ یہ واحد ریاست ہے جس کی سرحدیں باقی 4 ریاستوں سے ملتی ہیں جن کے ساتھ کوئی بھی سمندر نہیں لگتا۔ یہاں لوگ پڑھے لکھے اور تہذیب یافتہ ہیں۔ پورے ملک میں قانون کی پابندی ہے۔ ازبکستان ایک غریب ملک ہے۔ عام لوگوں کی آمدنی $100 سے زیادہ نہیں، لیکن اس کے باوجود ازبکستان میں پچھلے 10 سالوں سے کوئی گاڑی چوری نہیں ہوئی۔ ازبکستان میں سیاحت بھی بہت ہے۔ تمام مسلم ممالک کے لوگ حضرت عثمان غنی کا قرآن مجید اور حضرت امام بخاری، حضرت بہاؤالدین نقشبندی اور امام ترمذی کے مزار پر حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں۔ ازبکستان میں غیر ملکی سیاحوں کی تمام سہولتیں موجود ہیں۔ یورپ سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں۔ یہ لوگ تاریخ، ابو علی سینا، البرونی، الجبرا کے موجد الخوارزمی کی درسگاہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ پرانی عمارتوں میں ماضی کے آثار تلاش کرتے ہیں اور شام کے وقت ریستورانوں، گلیوں اور بازاروں میں حسیناؤں کا رقص دیکھنے کے لیے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ازبکستان میں ہوٹل، ریسٹورانٹ اور چائے خانے سستے ہیں۔ رات کے وقت یہ تمام جگہیں رونق سے بھرپور اور بھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ یہاں مہمان نوازی اور شائستگی بہت زیادہ ہے۔ لوگ بہت سادہ اور خوش مزاج ہیں۔ یہ گرین ٹی، بلیک ٹی اور سوپ بہت شوق سے پیتے ہیں۔ یہ پلاؤ بنانے کے ماہر ہیں۔ برصغیر میں پلاؤ ازبکوں نے ہی متعارف کرایا تھا۔ یہاں کمال کی ٹرانسپورٹ ہے۔ آپ کی $1 یا $2 میں آپ کو جہاں بھی جانا ہو وہاں پہنچا دیں گے۔ تاشقند شہر میں انڈر گراؤنڈ میٹرو بھی موجود ہے۔ بسیں بھی ہیں۔ ٹرینیں وقت پر چلتی ہیں۔ تاشقند سے سمرقند افراسیاب بلٹ ٹرین چلتی ہے۔ یہاں اندرون ملک ہوائی سفر بہت ہی سستا ہے۔ آپ صرف 6 یا 7 ہزار میں بخارا تک جا سکتے ہیں۔ پورے سال میں یہاں صرف 15 دن گرمی پڑتی ہے۔ یہاں گھومنے کے لیے بہترین موسم اپریل اور ستمبر کا ہوتا ہے۔ ازبکستان ملک کا نام نہیں بلکہ ایک ہسٹری کی کتاب کا نام ہے۔ پہلے ملینیم قبل از مسیح میں ترک خانہ بدوشوں نے وسط ایشیا کی ندیوں پر آبپاشی کا نظام قائم کیا اور بخارا اور سمرقند جیسے شہر آباد کیے۔ اپنے محلِ وقوع کی وجہ سے یہ علاقے بہت جلد آباد ہو گئے اور چین اور یورپ کے درمیان آمد و رفت کا سب سے اہم راستہ بن گئے جسے شاہراہِ ریشم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سب سے بڑا انقلاب 7ویں صدی عیسوی میں اس وقت آیا جب عرب قوم نے یہاں اسلام کا جھنڈا لہرایا اور خان نے 1326 میں عثمان غازی کے انتقال کے بعد عنان اقتدار سنبھالی اور اس کے 10 سال بعد 9 اپریل 1336 میں ازبکستان کے شہر سب سے 13 کلومیٹر دور برلاس قبیلے نے امیر تیمور نے جنم لیا اور ترکی میں ارطغرل کا خاندان سر اٹھانے لگا۔ تیمور بہت ہی ذہین تھا۔ اس نے 10 سال کی عمر میں حفظ کر لیا۔ وہ ایک ہی وقت میں دونوں ہاتھوں سے کام لے سکتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتا اور دوسرے ہاتھ میں کلہاڑی۔
وہ آنکھیں باندھ کر گھوڑ سواری اور تیر اندازی بھی کر سکتا تھا۔ تیمور نے اپنی زندگی میں 42 ملک فتح کیے اور خان 1362 میں فوت ہوا، اور دوسری طرف تیمور نے 1370 میں مغربی چغتائی خانیت پر کنٹرول کر لیا اور شہروں کے شہر منگولوں سے واپس چھیننے لگ گیا، اور خان کے بعد اس کا بیٹا مراد اور سلطان بنا، اور اس نے سلطنت عثمانیہ کو حقیقت میں ہی سلطنت عثمانیہ بنا دیا۔ مراد 30 سال تک حکمران رہا، اس نے کوئی بھی جنگ نہیں ہاری۔ اس نے بلغاریہ، سربیا اور مقدونیہ کو فتح کیا، اور وہ 1379 میں کوسوو کی جنگ کے دوران زخمی ہو کر انتقال کر گیا۔ 1398 میں تیمور شہروں کے شہر فتح کرتا ہندوستان تک پہنچ گیا۔ ملتان اور دیپال پور سے ہوتا ہوا دسمبر 1398 میں دلی پہنچا۔ دلی کو فتح کرنے کے بعد وہ میٹ گیا اور بعد ازاں سے واپس جانا پڑا۔ سمرقند واپس آنے کے بعد تیمور نے چین پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سردی بھی بہت سخت تھی اور تیمور کی عمر بھی اب بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ دریائے سیو کو پار کیا جو منجمد ہو چکا تھا، تو اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اور اسی جگہ 18 فروری 1405 کو اس کا انتقال ہو گیا۔ 16ویں صدی میں ازبک دو گروہوں میں بٹ گئے۔ 1876 میں روس نے ان پر قبضہ کر لیا اور موجودہ دور کا ازبکستان ان کی زیر حکومت آ گیا، اور 1991 میں سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد ازبکستان نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ ازبکستان سستے ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ ازبکستان کی کرنسی سوم ہے، جو کہ پاکستانی تقریباً 0.024 پیسے کے برابر بنتی ہے۔ آپ کو $100 کے بدلے 10,44,456 سوم ملیں گے، لیکن اس کے باوجود آپ کو غربت دکھائی نہیں دیتی۔ لوگ اچھا اور مہنگا لباس پہنتے ہیں اور صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں۔ لوگ گھروں میں پھلدار درخت ضرور لگاتے ہیں۔ گاڑیاں یہاں پہ بہت سستی ہیں۔ حکومت عوام کو گھر بنا کر دیتی ہے۔ ازبکستان کی قومی زبان ازبک ہے۔ لفظ ازبک کا معنی حقیقی رہنما ہے، جو ایک ترک زبان ہے۔ اس کا انٹرنیٹ ڈومین نیم UZ ہے۔ انٹرنیشنل ڈائلنگ کوڈ +998 ہے۔ ازبکستان جب آزادی کے بعد اوپن ہوا تو دنیا بھر کے عیاشوں نے سستی عیاشی کے چکر میں ازبکستان کا رخ کیا، اور پھر ان کی حکومت کو بہت جلد احساس ہو گیا اور انہوں نے کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ ملک میں اب رقص گاہیں، کلب انڈر گراؤنڈ ہو چکی ہیں۔ مساج کے نام پر ہونے والی عیاشی بھی اب بہت کم ہو چکی ہے، لیکن اب ازبکستان میں صرف تاریخ میں دلچسپی رکھنے والے لوگ ہی آتے ہیں۔ تاشقند ازبکستان کا دارالحکومت ہے، اور یہ پاکستان اور انڈیا سے تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹے کی فلائٹ کے فاصلے پر ہے۔ تاشقند بڑا پرامن، شاندار اور بہت ڈسپلن والا شہر ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 21 لاکھ ہے، اور یہ اہم اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی مرکز ہے۔ تاشقند کی تاریخ 2000 سال پر محیط ہے۔ اب پرانی عمارتوں کے صرف بہت کم آثار ہی باقی ہیں۔ 1966 کے تباہ کن زلزلے کے بعد تاشقند تقریباً مکمل طور پر دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ سمرقند اس وقت ازبکستان کا سب سے بڑا شہر اور صوبہ سمرقند کا دارالحکومت ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا مزار بھی یہیں ہے۔ تیمور حضرت دانیال کی باقیات ایران کے شہر سے یہاں لایا تھا۔ دنیا میں حضرت دانیال کے 2 مزارات ہیں، ایک ایران اور دوسرا سمرقند میں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن حضرت قاسم بن عباس کا مزار بھی سمرقند میں ہے، اور لوگ انہیں شاہ زندہ کہتے ہیں۔ سمرقند علم و ادب کا مرکز بھی ہے۔ سمرقند کی روٹیاں بہت مشہور ہیں۔ سمرقند میں بہت نفیس کاغذ تیار ہوتا ہے، جس کی پوری دنیا میں مانگ ہے۔ 3000 سال قدیم اس شہر کو یونیسکو کی جانب سے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا گیا ہے۔ امام بخاری اور امیر تیمور یہاں دفن ہیں۔ بخارا ازبکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے۔ یہاں پر محمد اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 20 جولائی 810 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ امام بخاری نے ابھی صحیح طرح سے آنکھیں کھولی بھی نہیں تھی کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ ان کی والدہ نے بارگاہ الہی میں بہت دعائیں کی، اور ایک رات انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے ان کے بیٹے کی آنکھوں کے نور کی واپسی کی خوشخبری سنائی۔ امام بخاری 2 رکعت نماز ادا کر کے استخارہ کرتے
جب ہر طرح سے حدیث کا یقین ہو جاتا تب ہی اس کے اندراج کے لیے قلم اٹھاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بلند پایہ تصنیف صحیح بخاری ہے اور اسے قرآن کے بعد سب سے مقدس کتاب مانا جاتا ہے۔ 10 شوال 256 ہجری بعد از نماز عشاء آپ کا وصال ہوا اور نماز ظہر کے بعد آپ کو سمرقند سپرد خاک کیا گیا۔ جب قبر میں رکھا تو آپ کی قبر میں سے مشک کی طرح خوشبو پھوٹی جو بہت دنوں تک برقرار رہی۔ اس کے علاوہ نقش بندی سلسلے کے بانی حضرت بہاؤالدین نقش بندی اسماعیل عثمان کا 1200 سال پرانا مقبرہ، ابو علی سینا کی گلیاں اور امیر بخارا کا قلعہ بھی موجود ہے۔ دنیا میں بخارا جیسا واقعی کوئی شہر نہیں۔ وادی فرغانہ ازبکستان باغ کے نام سے مشہور ہے جو پہاڑی سلسلے کے درمیان واقع ہے۔ یہ ازبکستان کا سب سے زیادہ سرخیز اور آبادی والا علاقہ ہے۔ ازبکستان کی آبادی تقریباً 3.49 کروڑ افراد پر مشتمل ہے اور یہ دنیا کے تقریباً 41ویں نمبر پر شمار ہوتی ہے۔ ملک کی کل آبادی کا 83% ازبک، 5% تاجکل نسل، 2.9% رشین نسل اور باقی دیگر نسلوں کے لوگ یہاں پہ آباد ہیں۔ اسلام ازبکستان کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ ازبکستان میں 88% مسلمان، 9% مسیحی فرقے کے لوگ رہتے ہیں۔ 2007 میں یہودیوں کی تعداد 5000 بتائی گئی تھی۔ ازبک لوگ قومی تہواروں سے پہلے باہر نکلتے ہیں اور پورے شہر کو صاف کر دیتے ہیں۔ تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ازبکستان کا ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کی ویزا فیس کتنی ہے اور آپ نے ویزا فیس کیسے پے کرنی ہے۔ اس کی ویزا فیس آپ نے ڈالر میں ہی پے کرنی ہے۔ ازبکستان کی ایمبیسی اسلام آباد میں ہے۔ وزٹ ویزا بھی آپ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں اور ورک ویزا بھی آپ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ویزے کے لیے آپ کو کسی بینک اسٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی سب سے خاص بات انویٹیشن لیٹر ہے۔ اس کے بغیر آپ کو ویزا نہیں ملے گا کیونکہ انویٹیشن لیٹر وہاں سے یہ پروو ہوتا ہے جس کی فیس $55 ہے۔ جہاں سے آپ ویزا لیں گے $55 وہاں بھی آپ نے پے کرنے ہیں، تو ٹوٹل $110 بنتے ہیں۔ دوستو یہ لوگ موسیقی اور رقص کے دیوانے ہیں اور شادی بیاہ اور عقیقہ کے دنوں میں جی بھر کر گاتے اور ڈانس کرتے ہیں۔ ازبک روایت ہے کہ سب سے پہلے بچے کی پیدائش پر 14 دن بچے کو جھولے میں ڈال کر اس کی ضروریات کی تمام چیزیں اس کے گرد رکھی جاتی ہیں۔ پاسپورٹ ان کی واحد شناختی دستاویز ہے۔ بیگم کا نام اور بچوں کی تعداد تک پاسپورٹ میں درج ہوتی ہے، لہذا وہاں کوئی شخص خود کو کنوارا ڈکلیئر نہیں کر سکتا۔ ازبکستان کی شہریت حاصل کرنے کے لیے کسی خاص زبان کا آنا ضروری نہیں ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ازبکستان کے بارے میں ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، پاکستان زندہ باد۔